تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو, یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے. شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے, تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. اب جو دوسرا صبر کر رہا ہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا, اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے, اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب, کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے, وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو, اس سڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا. تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں, جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, بدنظری کی طرف جا رہے ہیں, حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے, تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے. اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو. جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ, جو جانور جو کام نہیں کرتے. تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں. اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا. آج بائبل اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں. جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی, داؤد علیہ السلام بھی, سلیمان علیہ السلام بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی.
اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ, تو دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, بڑے خزانے تھے اس کے, تو شو مار رہا تھا وہ. آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت کی. تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی. تو قرآن کہہ رہے ہیں تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے. جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ, پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو. کماؤ پیسہ بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو, پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو. ٹھیک ہے جی کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے, آپ نہیں استعمال کر پاتے. تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے, کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے. اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا, تو کماتے کیوں ہیں بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے, تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے. نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے. آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو. ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی, کماؤ, نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سفر ہے, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے. منزل اچھی ہونی چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے, پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, آپ نے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے؟ اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے؟ لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ کہا, فقضی ما انت قاض, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, بھائی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے؟ مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اب جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو, وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے گا. آج جو دولت سے بڑی مہنگی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں ہو, کل یہ شوگر کے مریض ہوں گے. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے؟ ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا؟ واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے, اور دوسری بات تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی؟
جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں اپنے نیک بندوں کو؟ بھائی نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں, اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نا نا, جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا, دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے, لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا, جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے, اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتا ہوا پانی, وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی, کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا, پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ, اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے, کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا, اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے, جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا, ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا, شادی ہو گئی, ایج ہو گئی, ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا, ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو, جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین, ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر, لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے, مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے, لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے, لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانا باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی, وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی, ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟
तुम्हारी हम उम्र, मिचोर होगी जहन के लिहाज से, और जो उसमें अल्लाह ने खूबसूरती रखी है उस खूबसूरती के हिसाब से क्या होगी, जैसे कम उम्र हो। ये अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लि अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब से पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं। ये अमेजॉन के जरिए बिजनेस, क्योंकि आजकल जो है ना कामयाबी का मैयार ये कर दिया गया है कि अमेजॉन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए और इन चीजों के जरिए जो बहुत ज्यादा नोट छाप रहा है वो तो बहुत कामयाब है, और जो बेचारा टमाटर के ठेले लगा रहा है वो जहन्नम में जाएगा। वो कहां जाएगा? एक साहब मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब वो बच्चे ज्यादा होते हैं तो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली तरबियत कैसे होगी उनकी? तो मैंने कहा टमाटर के ठेले लगा लेंगे अगर, तो ये तरबियत कहां होगी? मैंने कहा टमाटर वालों की तरबियत नहीं होती क्या? तरबियत का मफहूम इस्लाम की नजर में कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है। आपकी नजर में तरबियत इसे कहते हैं बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े और नोट छापे, ये तो कारून ने भी छापे थे नोट। अल्लाह की नजर में वो रक्शे वाला, वो टमाटर वाला जो सच बोलता है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को राजी रखे हुए है, जो रिश्तेदारी जोड़ता है, जो नाप तोल में कमी नहीं करता, वो कामयाब है। और जो नोट छाप के बेईमानी करता है, धोखे देता है लोगों को, दुनिया की मोहब्बत है उसके दिल में, लोगों में भी दुनिया की मोहब्बत डाल रहा है, वो अल्लाह की नजर में क्या है? बोलो ना, नाकाम है। तो ये जो कामयाबी और तरबियत और आज जो मफहूम बन गया है ना, ये वो अल्लाह की नजर में कुछ और मफहूम है। बहुत से 3 पीस सूट टाई वाले जहन्नम में जा रहे होंगे, और बहुत से फटे पुराने कपड़े पहनने वाले कहां जा रहे होंगे? क़यामत के दिन जन्नत में जा रहे होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। ये जो दूसरी किस्म है ना जन्नतियों की, अल्लाह कहते हैं ये पिछले लोगों में भी बहुत होंगे और कुर्ब क़यामत वाले लोगों में भी बहुत होंगे। जो तसल्ली की बात अल्लाह मियां ने दे दी हमें, क्या ख्याल है? यानी आला दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में कम होंगे, शुरू में ज्यादा होंगे, बाद में कम होंगे। दरमियाने दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में भी बहुत होंगे और बाद में भी बहुत होंगे। तो अब भी आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। इसके लिए सिर्फ इतना काफी है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, कबीरा गुनाहों से तौबा कर लो, जिना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, नमाज कज़ा करना छोड़ दो, दाढ़ी कटाना छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, माँ बाप को सताना बोलो छोड़ दो, रिश्तेदारी तोड़ना बोल दो ना यार छोड़ दो। अगर किसी को नाराज किया हुआ मना लो उसको। हाँ, बाज रिश्तेदार ऐसे होते हैं जितना चिपको वो खा जाते हैं, तो रिजर्व रहो लेकिन तोड़ो नहीं। सलाम दुआ कभी कभार हदिया वदिया भेज दिया, थोड़ा सा रिजर्व रहो, तोड़ने की इजाजत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते?